ایک بہت ہی خوبصورت آواز والی گلوکارہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ رہنے والی تھی بصرہ کی، عراق کا شہر ہے، نام اس کا تھا شعوانہ۔ آواز کی ایسی اٹریکشن تھی کہ شہر میں کوئی خوشی غمی کا موقع ہوتا اسے بلایا جاتا۔ گناہوں بھرے کام نے اسے بہت مالدار بنا دیا، امیروں کی طرح رہتی، بہت قیمتی لباس، قیمتی زیورات بن سنور کر رہتی۔ اتنی گناہ گار تھی کہ اس کے برے کاموں کی ایگزامپل دی جاتی تھی، مثالیں دی جاتی تھی۔ ایک دن شعوانہ اپنی خادماؤں کے ساتھ اللہ پاک کے ایک نیک بندے حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے گزرے۔ گھر سے رونے کی آوازیں سنی تو اس نے اپنی نوکرانیوں سے غصے میں کہا، عجیب بات ہے، یہاں نوحہ ہو رہا ہے، مجھے بتایا بھی نہیں گیا، جاؤ دیکھو اندر کیا معاملہ ہے۔ اب جو نوکرانیاں تھیں اندر جاتی، مگر جو جاتی واپس نہ آتی۔ ایک نوکرانی نے دیکھ کر بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر نہیں رو رہے، بلکہ لوگ اپنے گناہوں پر اللہ کے خوف سے آنسو رو رہے۔ گلوکارہ ہنسی، مذاق اڑانے کی نیت سے گھر میں پہنچی۔ اللہ پاک نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب حضرت صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے انمول زندگی گناہوں میں برباد کر دی، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ اس نے حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے امام المسلمین، کہ اللہ پاک نافرمانیوں اور سرکشیوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ حضرت صالح نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے اور وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ شعوانہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شعوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ گلوکارہ چیخ پڑی، رونے لگی، اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئے تو کہا، حضرت میں ہی شعوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی، سادہ لباس پہنا، سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا، گھر میں دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئی، اپنے گناہوں پر روتی رہتی، اللہ پاک سے التجا کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے، گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں زندگی کے 40 سال گزارے اور پھر انتقال ہو گیا۔ توبہ ہے بڑی نفیس شے، کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، جب توبہ کرتا ہے اللہ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے اور عذاب آخرت سے نجات دے دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب کوئی گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس توبہ سے خوش ہوتا ہے، اور اس کی مثال کیا دی گئی کہ کسی شخص کا ہلاکت خیز پتھریلی زمین میں پانی اور کھانے سے لدا اونٹ گم ہو جائے، یہاں تک کہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو کھانے پینے کی چیزیں نہیں، مر جاؤں گا، اسی پریشانی میں وہ سو جائے، جب اٹھے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہو۔ اللہ پاک مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔